यहाँ पर एक और बात जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगी। इन्होंने ना कमेंट सेक्शन में ना किसी को रिप्लाई दिया है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। तो यहाँ पर आयशा ने खुद ही नीचे जवाब दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। इन्होंने नीचे जवाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप लोग कैसे। तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करूँगी जो आयशा की वीडियो आई है, थोड़ा सा उस वीडियो के ऊपर बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और साथ में रिव्यू रिएक्शन देते हैं। नीचे कमेंट्स भी काफ़ी सारी बहनों ने किए हैं और उन पे भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे और इन्होंने क्या जवाब दिए हैं। दो तरह के स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने, का ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बंदा कम्युनिटी पे लगा देगा, लोग खुद ही कंफ्यूज है कि लोग बोल क्या रहे हैं। तो सुनिएगा। इन्होंने वीडियो स्टार्ट की और उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट रिएक्शन और इसके बाद मैं कोई भी आके मतलब क्लैरिफिकेशन किसी भी बात का नहीं दूंगी। बच्चा नजमा का हुआ है, आपका नहीं हुआ, तो आपकी तो क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए भी नहीं थी आयशा। क्लैरिफिकेशन या बच्चा जिसने पैदा किया है उसकी बेटी ने ये बोल के गायब हो गई कि मैं 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं डालूंगी। उसकी माँ जो है वो बिल्कुल गायब है, उसने आके कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो आपका बनता ही नहीं था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों आ रही है बीच में। तो जब ये आएगी बीच में बातें करेगी तो फिर बातें ये भी सुनेगी ना। वैसे तुम्हें आकर बात करनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें आकर बात करनी नहीं चाहिए थी। बात बच्चा इनका हुआ था, जिनका बच्चा होता है वही आके सारी बातों को क्लियर करता। यहाँ पर ये कहने लगी, पहले तो इन्होंने टाइटल भी लिखा है कि मेरी भांजी से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, इन्होंने ये टाइटल लगाया है। और दूसरा इन्होंने जो थंबनेल लगाया ना, इन्होंने लिखा है मेहमान क्यों जरूरी थे, जब मैं तुम्हारे खानदान की नहीं हूँ तो अपनी बकवास बंद करो, कुछ इस तरह का इन्होंने टाइटल लगाया है। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि तुम्हारे घर पे मेहमान आए थे या तुम्हारी बहन की डिलीवरी हुई थी, लेकिन पूरे रास्ते में यही कहती मेरे मेहमान आए, मेरे मेहमान आए, मेरे मेहमान आए। तो ये उन बातों को लेके क्लियरिफिकेशन दे रही है कि भाई मैंने ये बात करी थी तो क्यों करी थी। यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई मुझे मुनासिब लगा कि मैंने वो वीडियो बनाई, वापस आते वक्त जाते वक्त मैंने वीडियो बनाई। अच्छा किया कि तुमने वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, बहुत अच्छा किया, तुमने थोड़ी बहुत आसानी कर दी हमें बात करने के लिए। लेकिन तुम थोड़ी सी बच्चे की भी बना लेती, क्यों नहीं बनाई बच्चे की वीडियो, थोड़ी सी ले लेती क्लिप। जब इतनी बना रही थी, इतनी तुम अपनी बहन की खिदमत कर रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप ले ली थी बाई चांस के लिए कि अगर मैं वीडियो डालूंगी और मुझ पर अगर क्वेश्चन रेज होना शुरू हुए तो मैं थोड़ी सी ये बच्चे की वीडियो दिखा दूंगी। क्योंकि नजमा और फातिमा जो है वो तो तुम्हारे साथ हर बार तुम्हें बामू बना देती हैं, तुम्हें चे बना देती हैं, वो पीछे से क्या करती हैं और आगे से तुमसे हेल्प ले रही होती है, तुम्हें इस्तेमाल कर रही होती हैं और तुम्हें आगे कर देती हैं कि आके रिएक्शन दो। जैसे पिछली बार किया था, माजी और सितारा के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें यूज़ किया, तुम्हें लाकर बिठाया, अपनी सास और नंद पे रिएक्शन दिलवाए, फिर गालियां किसने खाई, तुमने आकर खाई। तो बेहतर नहीं था कि तुम थोड़ा सा क्लिप लेके रख लेती, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा नहीं है कब ये बदल जाए, है ना। यहाँ पर इन्होंने बोला कि बेबी का क्लिप भी हमारे पास है लेकिन अभी हम डाल नहीं रहे। अगर आप लोगों के पास बेबी का क्लिप है तो आप डाल दें और ये बात खत्म करें। जो इतनी बातें हो रही हैं, लोगों को कंटेंट मिल रहा है, हम लोगों को आप लोग कंटेंट दे रहे हो, डॉलर बनाने या डॉलर छापने का मौका दे रहे हो, तो ये चीज़ जो सारा गुनाह है ना ये आप लोगों के सर पे आएगा, क्योंकि आप लोग दिखा नहीं रहे हो, रियलिटी बता नहीं रहे हो, लोगों को शक में जान कर डाला हुआ है ताकि लोग जो है ना वो आकर आप लोगों को ट्रोल करें, ताकि बाद में जो है वो नजमा को जो है ना फुल ऑन सिंपैथी मिले। अब यहाँ पर गलती हमारी नहीं है, इनकी अपनी है। इन्होंने अपनी वीडियो में साफ बोला है कि हमारे पास बेबी का क्लिप है, लेकिन ये लोग लगा नहीं रहे, ये लोग लगा नहीं रहे, पता नहीं किस चीज़ के लिए छुपा के रखा है, समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी कि अगर हम वो क्लिप दिखा देंगे तो लोग कहेंगे कि बच्चा इस दुनिया में रहा नहीं, और इन्होंने आकर दिखा दिया। अब कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि पानी जो है ना वो सर से ऊपर चला गया है। अगर अभी आप लोग दिखा देंगे ना तो कोई भी आकर नहीं बोलेगा। आप स्टिकर लगा के दिखा दे, कुछ भी लगा कर दिखा दे, आपकी गोद में होगा बच्चा या नजमा की गोद में होगा, किसी की तो गोद में होगा ना वो बच्चा, बस ये दिखा दे। खाली बच्चे को जमीन पे रख के ना दिखाए, बच्चे या आपकी गोद में होगा या नजमा की गोद में होगा या फारूक की गोद में होगा, कुछ इस तरह का होगा। टांगे दिखा दे, पैर दिखा दे, कुछ तो दिखा दे कि बच्चा हुआ है। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं दिखा रहे। चले ठीक है भाई, तुम लोगों की मर्जी है, मत दिखाओ, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने नदी वाली बात करी कि भाई बात रही नदी में बच्चा बहाने वाली बात, तो कहने लगी कि ये सारी चीज़ें सरासर गलत है, हमने बच्चा नदी में नहीं बहाया। जो अनवर चाचा ने आकर स्टेटमेंट दी थी कि नदी के साथ जो है या दफना दिया, ये कहने लगी कि हम इतनी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे कि हम जो है ना बच्चे को नदी में बहा दे। लेकिन आप इंकारी भी नहीं हुई हैं, आपने अपनी वीडियो के अंदर आगे बोला है कि कहाँ पर दफनाया है। कहने लगी कि ये इंसान का बच्चा है, कोई जानवर का बच्चा तो नहीं है जो उसको नदी में बहा दे। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं कि कोई इंसान का बच्चा है, जानवर की औलाद तो नहीं थी।
جو تم لوگوں نے جو ہے ندی کے پاس یا دفنایا یا اس کو بہا دیا. کتنی غلط بات اور کتنا غلط میسج گیا ہے نا ہمارے اسلام کے تھرو کہ بھئی تم لوگ جو ہے یہاں پہ کیا بچوں کو اس طرح سے کر دیتے ہو. یہ پورے اسلام کی آپ لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے نا تذلیل کری ہے کہ کیا سارے مسلم ایسے. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں. ہم تو قبرستان میں بچوں کو دفناتے, عزت سے دفناتے, وہ قبر وہاں پہ غائب بھی ہو جاتی, لیکن وہ قبرستان ہی ہوتا ہے, کوئی الگ جگہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے اور زندوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہنے لگی کہ سارا گناہ جو ہے نا یہ مچھڑ کے سر ہے, اسی مچھڑ کو لگے. میں ایک بات بولوں عائشہ, انور چاچا نے آ کر تم لوگوں کی پول کھولی اور ریالٹی بتائی ہے. اگر یہ بات انور چاچا آ کر نہیں بتاتے نا کہ تم لوگوں نے ندی کے پاس اس کو دفنایا ہے یا ندی کے پاس دفنانے کے بعد پانی کی ایک لہر آئے گی اور اس کو بہا کے لے جائے گی, جو کہ حقیقت ہے, تو تم تو کبھی بھی آ کر یہ بات نہیں کرتی, نہ یہ نجمہ آ کر کرتی, نہ کوئی اور آ کر کرتا. اب انور چاچا نے یہ بات بولی, غلط بات تو نہیں بولی نا جو تم کہہ رہی ہو کہ سارا گناہ ان کے سر پہ جائے گا. ایک حقیقت بات تھی جو تم لوگ کے خاندان میں ایز یوزول یہی کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح سے, کیونکہ تم لوگ اس کو پلید بچے بولتے ہو. پلید مطلب توبہ نعوذ باللہ وہ گندے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب زندہ پیدا نہیں ہوتے نا, اسی لیے آپ لوگ اس کو پلید سمجھتے ہو اور آپ لوگ اس کو قبرستان میں دفنانے کے لائق نہیں سمجھتے, اسی لیے آپ لوگ ادھر ادھر دفنا دیتے ہو. کہ مطلب ظاہر سی بات ہے, کیا ہی بولوں, بہت نا عجیب سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. خیر آگے سنیں. اچھا, یہاں پر اس نے یہ بولا کہ ایک بندی کو بڑی جلن ہوتی ہے اور اس نے آ کر جو ہے نا میری فیملی کو ٹون مارا, مطلب ٹونٹ مارا. پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے میری بات کر رہی ہو یا مریم کی بات کر رہی ہو یا اس کی بات کر رہی ہو, نوشین کی بات کر رہی ہو, آئی ڈونٹ نو ہم میں سے کس کی یہ بات کر رہی ہے. خیر کسی کو یہ جواب دے رہی تھی کہ اس کو ہمیشہ مجھ سے ہی کھندس ہوتی ہے اور آ کر میرے اوپر بات کرتی ہے. کہنے لگی کہ بھائی میں نے اس مچھڑ کو آ کر باتیں کری ہیں, میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بولا ہے, میں نے انور چاچا کو بات کری ہے. یہاں پر یہ کہنے لگی کہ انور چاچا کو چاہیے تھا کہ وہ گھر پر آتا, نہ کہ وہ ادھر ادھر رشتہ داروں سے جا کے کنفرم کرتا. لیکن تم نے تو کہا تھا انور چاچا آیا ہی نہیں ہے ادھر, وہ ٹیلی فون کر کر کے لوگوں سے معلومات کر رہا ہے. تم نے خود اپنی پریویس والی ویڈیو میں یہ والی بات بولی تھی. ابھی تم یہاں پہ کہہ رہی ہو کہ اگر وہ آیا ہے تو وہ ہمارے گھر آ جاتا, تو وہ تو آیا ہی نہیں ہے نا بقول تمہارے, تو پھر وہ گھر کیسے آتا؟ پھر وہ کال کر کے معلوم کر رہا ہے نا. لیکن انور چاچا نے کہا تھا میں گیا تھا, لیکن تم نے کہا تھا وہ نہیں آیا تھا. خیر باتوں میں نا ڈفرینس ہے, میں خالی ڈفرینس بتا رہی ہوں. کہنے لگی کہ اگر ہمارا کوئی دشمن بھی آ جاتا ہے نا فوتگی پہ, تو ہم اس کو بھی یعنی آنے سے منع نہیں کرتے, ہم اس کو بھی یعنی بٹھاتے ہیں اور اس کی جو تعزیت ہوتی ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو یہ بندہ بھی آ جاتا ہمارے گھر, کیوں نہیں آیا؟ تو آپ نے کہا تھا وہ آیا ہی نہیں ہے نا, وہ ولیج آیا ہی نہیں ہے, وہ ٹیلی فون پہ معلومات کر رہا تھا, لیکن وہ کہہ رہا تھا میں آیا تھا. خیر کیا ہی بولیں. یہ کہنے لگی کہ جاسوسی کرنے کے لیے وہ ایک ایک بندے کو کال کر رہا ہے, فون کر رہا ہے اور معلومات کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انور چاچا کو یہ مطلب سنا رہی ہے, کیونکہ انور چاچا نے ایکچولی میں پول کھول دی ہے کہ انہوں نے بچے کو قبرستان میں نہیں ندی کے پاس دفنایا ہے, اس کی جو بالکل کارنر ہوتا ہے وہاں پر دفنایا ہے. اسی لیے یہ لوگ سب انور چاچا پہ بہت زیادہ غصے میں کہ اس نے آ کر یہ پول کھولی تو کیوں کھولی. اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقہ کار بتایا کہ ہماری طرف جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ میں وہ زندہ نہیں رہتا, ٹھیک ہے, یعنی اس کی زندگی نہیں ہوتی, تو وہ بچہ جب ایسے پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں کیا کرتے ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا. سنیے گا. کہنے لگی جو پیٹ کے اندر بچہ فوت ہوتا ہے, اچھا انہوں نے کہا اس کو کفن نہیں پہناتے اور اس کی قبر بھی نہیں بناتے. ٹھیک ہے. کہنے لگی کہیں بھی جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں, جو ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کفن نہیں پہناتے, اس کو جو ہے اس کی قبر نہیں بناتے, اور اس بچے کا جنازہ بھی نہیں ہوتا, اس بچے کی قبر بھی نہیں ہوتی, یعنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بقول ان کے. کہ اگر کسی کی قبر بنائی جائے اور پھر دوبارہ انسان جاتا ہے وہاں پہ اس کی فاتحہ مطلب پڑھتا ہے یا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ قرآن خوانیاں کرواتا ہے یا نفل وغیرہ پڑھتا ہے یا دعا وغیرہ کرتا ہے, تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ بچہ پلیت ہوتا ہے, یہ ان کی فیملی میں ہوتا ہے. اب غور سے سنیے گا. انہوں نے یہ بولا کہ بچے کو مطلب کفن نہیں پہناتے. اچھا, آپ نے یہ والی بات بولی عائشہ. اس نے فاروق نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے کہ ہم نے باقاعدہ سے بچے کو کفن پہنایا ہے. اب یہاں پر پھر باتوں میں تضاد آ گیا. اس نے کہا ہمارے یہاں کفن نہیں پہناتے, اس کا مطلب ہے فاروق جھوٹ بول رہا تھا, بچے کو کفن نہیں پہنایا بقول ان کے. اگر ریئل میں بچہ پیدا ہوا ہے, میں خالی کی ویڈیو پر ریئیکشن دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرا جو پوائنٹ پہلے تھا میں ابھی بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑی ہوں کہ مجھے کوئی پریگننسی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ میں ان کی ویڈیوز پہ ریئیکشن دے رہی ہوں, ان کی باتوں میں ان پہ ریئیکٹ کر رہی ہوں. وہ سنیے. فاروق نے کہا کہ بچہ پیدا بھی ہوا,
بچے کو کفن بھی پہنایا، اس کو لے کر گئے اور اس کو دفنایا بھی ہے، یعنی کفن پہنا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں کفن نہیں پہناتے، اور ہمارے یہاں اچھا انہوں نے یہ والی بات نہیں کی کہ بچہ پلیت ہوتا ہے۔ یہ مجھے اندر سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہ والی بات کری ہے کہ وہ بچہ پلیت تھا، وہ بچہ صاف نہیں تھا، اسی لیے اس کو قبرستان میں دفن نہیں کیا، جبکہ غلط ہے۔ بچوں کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، جب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ سے کفن پہناتے۔ کوئی 5 ماہ کا یا 6 ماہ کا یا 3 ماہ کا بچہ نہیں تھا، پورا ایک انسان پیدا ہوا ہے، 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے، پوری ایک مطلب ایک طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ سے کفن پہنا کے ہی دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو طریقے سے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے۔ وہ قبر بنتی نہیں ہے، بعد میں وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ قبر ہے، تاکہ باہر جو جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، بلیاں، کتے یا کوئی بھی ایسی چیز گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کھدائی نہ کر دے اور اس کو باہر نہ نکال دے۔ اس وجہ سے ان کی قبرستان میں ہی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ دفنایا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے خاندان میں یہ چیز ایسے ہوتی ہے تو استغفر اللہ، میں نے پہلی مرتبہ سنی، میں پہلی بار سن رہی ہوں، یہ پہلی بار۔ اور جس بچے کی پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بچے کو فوراً سے فوراً جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ چلے مان لیا کہ دفنا دیا جاتا ہے، لیکن ندی کے کنارے کیوں دفنایا؟ اس کی لہر کے پاس جو ایک بند ہے وہاں پر کیوں دفنایا؟ آپ لوگوں کو قبرستان نہیں ملا تھا کیا؟ آپ لوگوں کو قبرستان میں دفنانا چاہیے تھا نا، کیوں وہاں پر دفنایا؟ آپ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ فوت پیدا ہو تو اس کو پلیت سمجھا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے کہیں پر بھی کہیں کسی بھی جگہ پہ دفن کر دو۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کوئی وہاں پہ ایک عام لوگ آنا جانا لگا رہتا ہے، یا پانی کی نہر تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نہر ہے نا وہ سوکھی نہر ہے، سوکھی نہر ہے، وہاں پر جو ہے وہ سوکھی نہر کے پاس جو ہے بچے کو دفنایا ہے، وہاں پہ کوئی پانی وانی کچھ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ ذرا، سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹس بدلتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ میں نے یہ کل بات رکھی ہے کہ اگر پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو نہر کے بند ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور وہ بچہ پانی میں نکل بھی جاتا ہے۔ تو یہ کہنے لگی نہیں وہاں پر پانی نہیں ہے، انور چاچا جائے وہاں پر جو ہے وہ ویڈیو بنا لے، دکھا دے کہ وہ جو نہر ہے وہ سوکھی نہر ہے۔ یعنی کنفرم ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں مطلب بچے کو بقول ان کے اگر پیدا ہوا ہے تو بچے کو نہر کے اوپر یا نہر کے سائڈ پہ یا بند کے پاس جو ہے وہ دفنایا ہے۔ تو یہ چیز تو بھی ٹوٹلی رانگ ہے، بالکل ہی رانگ ہے اور غلط ہے، اور ہمارے اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کو پانی یا بندوں کے اوپر جو ہے وہ دفنایا جائے۔ دفنانے آپ کہیں پر بھی دفنا دیں، کسی سیف جگہ پہ، ٹھیک ہے، قبرستان میں نہیں تو آپ کسی ایسی جگہ دفناتے جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو، لیکن ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، اسی لیے تو قبرستان بنے، کیونکہ کھدائی یہاں پہ جانور کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں اگر وہ بچہ بقول آپ لوگوں کے پیدا ہوا ہے، سوچیں اگر اس رات دفنایا ہو اور وہاں پہ کوئی ڈاگ گیا ہو یا بلی گئی ہو یا کھدائی کسی نے کر دی ہو، تو سوچیں وہ جو 9 ماہ کا بچہ تھا وہ تو پھر کسی جانور کی بھیڑ چڑھ گیا ہوگا نا، کیا اس کا بھی اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اس کو ایک نارمل جگہ پہ دفنایا جائے؟ کتنی غلط بات اور کتنا غلط بیان گیا ہے یار، بالکل ٹوٹلی رانگ، دل کانپ گیا ہے میرا۔ کہنے لگی کہ ہمارے یہاں بچے کو ایسی جگہ پہ دفنائے جاتے ہیں جہاں پہ کھدائی نہ ہو، یعنی پلاٹ وغیرہ یا سیل ہو جائے یا بلڈنگ بن جائے تو اس وجہ سے وہاں پہ نہیں دفناتے، تو جو بند کے نہر ہے نا وہاں پہ جو بند ہوتا ہے پانی کے نہروں کے پاس وہاں دفناتے، کھدائی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات بولی، وہاں پہ جو جانور گھوم رہے ہوتے ہیں نا ان کو اسمیل آتی ہے، اسمیل کہ یہاں پہ مطلب جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے یا کسی نے ہڈی ڈالی ہوتی ہے، یہ جو ڈاگز ہوتے ہیں نا ان کو اسمیل آتی ہے اور وہ اسمیل کرتے 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 اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کھدائی بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی جگہوں پہ جانور اکثر کھدائیاں کر کے اپنی خوراک ڈھونڈتے۔ کیسے لوگ ہو یار، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ نہر کے پاس کوئی بھی مضبوط جگہ نہیں ہوتی ہے عائشہ، کوئی بھی مضبوط جگہ نہیں ہوتی، جو تم کہہ رہی ہو نا کہ مضبوط جگہ ہوتی ہے، کوئی بھی مضبوط جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت افسوس ہوا یہ ساری باتیں سن کر، اپنے بچے کا بھی حوالہ دیا کہ میرے بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، میرے بچے کو بھی فوراً لے جا کے ایسی کسی جگہ پہ دفن کر دیا۔ اچھا اس کے بعد آ گئی بھائی مکار کی بیوی فاطمہ پر آ گئی، اور بھائی صاحب
जब ये लोग फंसते हैं ना तो फिर इनके रिश्ते ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। सुनिए क्या बोला इन्होंने फातिमा के लिए, नजमा की बेटी के लिए। कहने लगी कि मेरे फातिमा जो थी वो आई थी और मैंने जो पूरा मतलब सिस्टम बताया कि वो मेरे घर आई थी मेहंदी पे, तो वो आई थी मेरे घर पे और ये बोला कि मेरी भांजी जो फातिमा है उसको कैमरे के पीछे मुझसे मिलना है और कैमरे के फ्रंट पे मुझसे नहीं मिलना। और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि इस तकलीफ के वक्त पे ये लोग इस तरह का बयान आकर देंगे, यानी फातिमा ने झूठ बोला है और मुझे तो वैसे ही आकर सारी बातें बतानी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इनको ये वाली बात जो है ना वो कैमरे पे मतलब छुपा के रखनी है कि फातिमा जो है वो आयशा के घर में रात गुजारी है। तो ये कह रही है मैंने जो बोला था वो सच बोला था और फातिमा ने जो था वो उसने झूठ बोला है, यानी उसकी अपनी खाला ने आकर ये बोला है, उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया कि मुझे नहीं पता था कि इसने आकर ये जो वीडियो बनाई है ना ये क्यों इसने आकर झूठ बोला कि मैं मतलब खाला के घर पे नहीं थी या ऐसा नहीं था या वैसा नहीं था। तो यहाँ पर आकर इसने मतलब उसको बोला कि भाई मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अभी ख़त्म कर दोगी फिर सुबह वो आके माफ़ी मांग लेंगी फिर गले लगा के बैठ जाओगी। तो आज ये बड़ी गुस्से में बोल रही है कि भाई ये ऑफ कैमरा ऑन कैमरा क्या होता है। आज मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो जो रिश्ता अगर पीछे नहीं रखना फ्रंट पे नहीं रखना तो एक ही तरह से रखो, फ्रंट पे भी वही बैक पे भी वही। तो भाई साहब तुम्हारी बहन नजमा फातिमा तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हें अपने ससुराल के अगेंस्ट बिठा के तुमसे रिएक्शन दिलवाए हैं, तुम्हें बिठा के जो है वही मेरी बात हो गई नजमा ने ना अपनी जो खुन्नस थी ना सितारा और माजी के लिए, जो लास्ट डेज में जो रिएक्शंस आए थे ना 3 महीने पहले, जो इसको बिठा के दिलवाएं, जो ये गालियाँ इसने खाई है ना, ये सिर्फ नजमा की वजह से, और डिक्टेशन वही करती है और उसकी बेटी भी उसी नक्शे पे चल रही है, ये सिर्फ यूज़ हो रही है। तो तुम यूज़ क्यों होती हो उनके हाथ, तो तुम क्यों उनके लिए गालियाँ खाती हो है? कहती है मैंने गुस्से में उसको बोल दिया कि ना मेरा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा रिश्ता एक ही है, ना मिलो मुझसे। तो भाई साहब वो दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के झूठे हैं, फातिमा और मक्कार एक नंबर के झूठे लोग हैं। और अब जो तुम आकर ये रिश्ता ख़त्म कर रही हो, कितनी बार तुमने ये रिश्ता ख़त्म किया, तुम पे भी कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी बहन ने कितनी बार रिश्ता ख़त्म किया, फिर दोबारा एक हो जाते हो तुम लोग, फिर दोबारा एक हो जाते हो और उसके झूठ में एक एक झूठ में तुम शामिल होती हो। ये कैसा रिश्ता ख़त्म है बताओ ज़रा, ताकि इसकी जान छूट जाए, ट्रोलिंग अब इसकी ना हो। तो ऑन द स्पॉट इसने कैमरे में अभी आकर वीडियो में रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन बैक में ये एक ही होते हैं, ठीक है, ये भरोसे के लायक नहीं है। कहती है मेरे पर इतना झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, खाला कोई झूठा बना दिया फातिमा की वीडियो से ना इसकी जो चित्रौल हुई है ना, और उसकी तो हुई है, साथ में जो इसकी हुई है ना, तो उसके ऊपर ये बड़ा गुस्से में थी। लेकिन तुम लोग फिर भी एक ही हो, वो आ जाएगी गले में हाथ डाल देगी, सॉरी कर लेगी, बात वहीं ख़त्म कर देगी। लेकिन जलालत तो तुम्हारी हो गई, झूठी तो तुम साबित हो गई। हाँ, और वहाँ पे फातिमा ने बोला कि मैं अपने घर से जो थी वहाँ से गई थी, मैं मतलब ससुराल, तो मुझे खाला छोड़ के नहीं गई। तो उस बात पे ना ये गुस्से में, तो फातिमा ने तो आके इतने झूठ बोले, इतने बड़े बड़े भंड मारे ना, मक्कार की बीवी मक्कारी नहीं होगी तो और क्या होगी बताओ ज़रा। अच्छा, यहाँ पर अब ये सारी बात साइड पे रख के कहती है कि अब जो है ना मेरे घर में आग लग गई है, मेरे कमरे में घर में नहीं कमरे में आग लग गई है, हीटर जो था वो फट गया, मेरा पूरा फर्नीचर जल गया। बताओ ज़रा, एक कहानी ख़त्म होती नहीं तो एक और आ जाती है। ये बात आप पहले भी बता सकती थी, इस वीडियो में क्यों आकर आपने बताई? अब यहाँ पर ये वाली बातें बता के मुझे समझ नहीं आ रही, तो वाह यार कैसे लोग हैं। अब यहाँ पर भी तुम लोगों को सिंपैथी चाहिए, या तुम लोगों की जो आंटियाँ तुम लोगों ने बना के रखी है वो तुम लोगों को फंड दे कि हमारा जल गया, हो सकता है जलाओ, हो सकता है हीटर फटाओ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जला होगा, लेकिन इस वीडियो में मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी भाई? कहने लगी कि उस चीज़ के लिए, यानी उन सारी चीज़ों का पूछने के लिए मेहमान मेरे घर में आ रहे थे, तो मेरी जो दोस्तें आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी, अफसोस के लिए कि तुम्हारे कमरे में आग लगी है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो हर चीज़ आकर सोशल मीडिया पे दिखा देती हो, वीडियो भी बना देती हो, तो तुमने इस चीज़ की कोई वीडियो नहीं बनाई कि देखो मेरा हीटर फट गया? इतना बड़ा कंटेंट तुमने हाथ से कैसे जाने दिया? पता नहीं, हो सकता है फटा हो, मुझे देखो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, हो सकता है लग गई हो, इंसान है, ट्रेजेडीज़ होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में बताने का मतलब नहीं था। और वो सारी जो दोस्तों की ये बयानी दे रही है कि मेरे घर में जो फ्रेंड्स आई थी वो इसी वजह से आई हुई थी, समझ आ रही है? तो भाई यार, फिर तुम शादी में भी तो गई थी, मेहंदी में भी तो गई थी, इतना बड़ा हादसा हो गया था, फिर भी तुम लोग शादियों में भी जा रहे हो, मेहंदियों में भी जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। डिलीवरियाँ भी हो रही हैं, दोस्तें भी आ रही हैं, सारा कुछ मिक्स हो रहा है यार।
کہنے لگی کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے میرا پوچھنے کے لیے، جو کمرے میں اس کی مطلب جو آگ وغیرہ لگی تھی اس کا پوچھنے کے لیے، تو میں نے کھانا بنوایا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ کی کزن تھی وہ بھی گواہ تھی، تو میں ان کو وہاں پر بٹھا کر آ گئی کہ تم ذرا ان کو دیکھو، میں جا رہی ہوں، باجی کی کال آ گئی، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ خیر آگے سنیے، یہ ان کی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، عجیب سی کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہے کہانیوں کے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کوثر کا بھی حوالہ دیا کہ کوثر کا جو بیبی پیدا ہوا تھا وہ جو تھا وہ کانٹینٹ تھا یا وہ فیک تھا، یعنی کوئی بھی بیبی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ فیک بولتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے آج تک بھی بیبی کے پیدائش پہ فیک نہیں بولا، چاہے وہ کوثر کا بچہ ہو، چاہے وہ نینا کا بچہ ہو، چاہے وہ شلوار بی بی کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو پریگننسی دکھائی جا رہی ہے نا، یہ دکھانے کا طریقہ آپ لوگوں کا شاید غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے، میرا جو نظریہ ہے، میں نے ان کی ویڈیوز میں دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو میں اسی میں سے پوائنٹس نکال کے بات کر رہی ہوں، تو وہ چیزیں فیک پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی فیک پہ نہیں جا رہی تھی تو میں نے نہیں بولا، میں نے کہا نہیں پریگننسی ہوگی، ریئل ہوگی، کیونکہ وہ مجھے لگ نہیں رہی تھی۔ اب اس میں لگ رہی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں اس سائڈ کے جو ہگوٹر ہے وہ ہر پریگننسی کو فیک بولتے ہیں، ہر پریگننسی کو کہ فیک ہے، لیکن یہ پہلی ایسی پریگننسی ہے جس میں مجھے ریالٹی نہیں دکھ رہی۔ آپ لوگوں کا دکھانے کا طریقہ شاید غلط ہے، ہمارا نظریہ جو ہے وہ میرا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ باقیوں کے پہ بالکل میرا ٹھیک تھا، اس پہ ڈیفرنٹ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ دکھا ایسی رہے ہو کہ وہ فیک لگے، آپ لوگ جان کر چاہ رہے ہو کہ آپ لوگوں کے اوپر باتیں ہو، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا باقی کسی آڈینس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ ہم کیا کریں بھائی، آپ لوگ دکھا دو، ریالٹی دکھا دو، ہم چپ ہو جائیں گے۔ میں بول تو رہی ہوں ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ کچھ دکھا ہی نہیں رہے ہو، آپ لوگ غلط سلط چیزیں مکس کر کے دکھا رہے ہو، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے کوثر کے بچے کا حوالہ کیسے دے دیا؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ وہ پریگننسی کو لے کے تو لوگ ستارہ کو جھوٹا بولتے ہیں نا، یعنی آج تم ستارہ کے فیور میں بات کر کے چلی گئی انڈائریکٹلی کہ وہ بچہ بھی ریئل ہوا تھا اور کوثر سچ میں ساجد کی بیوی ہے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، اپنے مطلب کے لیے ستارہ کو تھوڑا بہت فیور بھی دے دو، کوئی بات نہیں، کیونکہ اب یہ لوگ پھنس گئے، چلو کوئی نہیں، لگی رہو۔ اچھا کہنے لگی کہ باقی رہی باجی کی، وہ آئے گی اور بات کو کلیئر کرے گی، مجھے جتنا اپنی طرف سے کلیئر کرنا تھا میں نے کلیئر کر دیا۔ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی، تمہاری باجی کہاں کس کوپچے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئی ہے، ہر جگہ کمنٹ بھی کر رہی ہے، سٹوری بھی ڈال رہی ہے، تو کم سے کم تھوڑی بہت 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے ڈال دے کہ بھائی ریئل میں بچہ پیدا ہوا، یہ رکھ کلپ، ختم، وہی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ ختم ہی نہیں کری، اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، انہوں نے نا کمنٹ سیکشن میں نا کسی کو رپلائی دیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے یا سی سیکشن ہے، تو یہاں پر عائشہ نے خود ہی نیچے جواب دیا ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے نیچے جواب دیا ہے کہ نارمل بچہ مطلب پیدا ہوا ہے، نارمل اس نے لکھا ہے۔ پھر نیچے کسی اور نے کمنٹ کیا ہے کہ فاروق تو کہہ رہا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، تو نیچے آ کے ایک لڑکی نے رسپانس کیا کہ یہ سب کنفیوزڈ ہیں، کوئی نارمل بول رہا ہے کوئی آپریشن، اس کا مطلب ہے سب فیک ہے، یہ ایک اور بندی نے جواب دیا ہے۔ اسی کے نیچے پھر سے عائشہ نے رپلائی دیا ہے اور کہنے لگی او بہن سی سیکشن، ویسے حد ہے لوگوں کی۔ اب بتاؤ اب میں کہاں جا کے سر ماروں؟ اوپر نارمل لکھا ہے اس نے اور نیچے کہہ رہی ہے سی سیکشن۔ اب آپ لوگ بتا دو، یہ لوگ خود ہی کنفیوز ہے کہ نہیں ہے، بچہ نارمل ہوا ہے یا آپریشن سے ہوا ہے؟ سی سیکشن مطلب آپریشن ہی ہے، بڑا والا آپریشن جو پیٹ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہے سی سیکشن ہوا ہے اور اوپر لکھا ہے نارمل ہوا ہے۔ میں یہ چھوٹا سا اسکرین شاٹ لگا بھی دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ میں تو حیران ہو گئی ہوں ان کی چیزوں کو دیکھ کے یار۔ اب آپ لوگ ہی بتائیے، خود ہی یہ لوگ پروف کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے، اور فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ باقی ری ایکشن نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔